کہ روتے کیوں ہیں؟ اسلام کی کسی عبادت میں ہنسنا ثابت کرو. پورے اسلام کی کسی عبادت میں ہنسنا ثابت کرو. حدیث ہے قرآن کو رو کے پڑھو. کعبے میں جاؤ تو رو. 1.25 لاکھ نبی تھے، وہ نبی بتاؤ جو نہیں ہوا. آدم اتنا روئے کہ گڑے پھر گئے، کیونکہ مولوی ذکر حسین کے دشمن تھے. یہ کہنے لگے اما حوا کو رو رہے تھے. نہیں، حسین کو روتا تھا آدم، حسین کو روتا تھا ابراہیم. بیٹے کو حسین کی محبت میں لٹایا تھا ابراہیم. 6 مہینے کے بچے کو حسین کی محبت میں چھوڑ کے آیا تھا ابراہیم، پیاسا اور بھوکا. ایک نبی تھا، وہ اس کے رونے کی کوئی سبیل نہیں تھی، کوئی بات ہی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے وہ روئے. 12 بیٹے تھے، بادشاہ تھے، دولت تھی، خزانے تھے، کبھی نہیں رویا. اللہ کو رونے والے پسند تھے. اللہ نے اس کا یوسف گم کر دیا. رو حسین. عزاداران امام، کسی غیر مسلم کو علی اصغر کی شہادت سنا جس نے کلمہ بھی نہ پڑھا. میں نے ٹرین میں سفر کرتے ہوئے ہندوستان میں جو پوچھا آپ کیا کرتے ہیں، میں نے بتایا کیوں آئے ہیں پاکستان سے. میں نے بتایا، اس نے کہا کہ یہ واقعہ کربلا ہے کیا. مجھے پورا واقعہ کربلا سناتا رہا. جب علی اصغر کا ذکر کیا میں نے تو اس نے رو کے مجھے کہا بس. میں اس واقعے کو سن کے برداشت غیر مسلم ہے، خالی سن کے برداشت نہیں کرتا. حوصلہ حسین کا جس کے ہاتھوں پہ مچھلی کی طرح تباہ. علی اصغر کی موت کے بارے میں امام صادق کی حدیث ہے کہ جیسے مچھلی پہ 3 حالتیں آتی ہیں، اور تینوں حالتیں علی اصغر کو. مچھلی جب پانی سے نکلتی ہے نا قبلہ، پہلے زور سے تڑپتی ہے، جب تڑپنے کی طاقت نہ رہے کبھی دائیں کبھی بائیں. جب یہ بھی طاقت نہ رہے تو چھوٹا سا منہ کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے. یا باب الحوائج، وہ جسم کا قد شورہ والناس سے کم تھا، رتبہ نہ مگر خضر اور الیاس سے کم تھا، وہ زور تباہ آج ذرا پیاس سے کم تھا، طاقت میں نہ اکبر سے نہ عباس سے کم تھا. دنیا نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہو وہ آخر میں آ. نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا فرمان ہے کہ جب زور کی لڑائی ہوتی تھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو اگلی صفوں سے پیچھے لے کر آتے. اگر کوئی صحابی جوش میں اسلام کی حمایت میں لڑتے لڑتے آگے نکل جاتا تو حضور اسے عباس سے پکڑتے، پیار کرتے اور پیچھے لے آتے. یہ نہج البلاغہ میں علی فرماتے اور اہل بیت کو آگے کرتے تاکہ دین کی بنیادوں میں نبی کا اپنا خون شامل ہے. 10ویں محرم کو حسین نے ترتیب بدل دی، اصحاب کو آگے کر دیا، اہل بیت کو پیچھے. اس بات کو پھر سمجھنا، نبی اصحاب کو پیچھے کرتے تھے، اہل بیت کو آگے بھیجے. 10ویں محرم کو حسین ابن علی نے اہل بیت کو پیچھے رکھا، اصحاب کو آگے بھیجا. کسی روایت میں نہیں کہ کسی صحابی نے دوسری دفعہ اجازت دی سوائے جون کے. حبیب آئے مرنے جاؤں، بسم اللہ. جون کا ذکر آیا تو سنیے، یہ 90 سال کا تھا، کالے رنگ کا تھا، ابو ذر کا غلام تھا. حسین نے کہا جون تیری آرام کرنے کی اور ہے، جا چلا جا.
جان رونے لگا. جان جنت کے لیے کھڑے ہوں، میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں. جان پھر کھڑا رہا، روتا رہا. جان کیا چاہتے ہو؟ چیخ مار کے رویا، قدموں میں گر کے کہتے ہیں اسی لیے بھیج رہے ہیں کہ میں کالا ہوں. میں کیا منہ دکھاؤں گا رسول خدا کو؟ میں جان قربان کرنا چاہتا ہوں. امام نے اجازت دی. بڑے تھوڑے شہید ہیں جن کا ساتھ امام حسین نے جھولی میں رکھا، ان میں سے ایک جان ہے. روتے بھی جاتے تھے اور اپنے رخسار اس کے رخساروں پہ ملتے بھی جاتے تھے. ہائے و غریب نواز خاندان، اس سے زیادہ قریب نواز خاندان کون؟ ملتے جاتے تھے. ایک یہ جان. باقی جتنے صحابہ نے کہا مولا میں مرنے جاؤں، بسم اللہ. اور نے کہا میں جاؤں، بسم اللہ. شبیب نے کہا میں جاؤں، بسم اللہ. عابد شاکری نے کہا میں جاؤں، بسم اللہ. عباس نے کہا میں جاؤں، تو علمدار ہے. اکبر نے کہا میں جاؤں، آنکھوں کا نور ہے. قاسم نے کہا میں جاؤں، میرے 2 گھر تباہ ہو جائیں گے. کیا مطلب؟ اپنے پیارے تھے میرے مولا کو، انہیں غیر سمجھتا تھا؟ نہیں. ایک فکرہ کہتا ہوں علامہ نقن صاحب کا، سید علی نقی نقن صاحب کا. یہ فکرہ اگر بینروں پہ بھی لکھو تو حق ادا نہیں ہوتا. ساری زندگی سے یاد رکھنا. نقن صاحب فرماتے تھے کربلا میں مرنا آسان تھا، جینا مشکل تھا. کربلا میں مرنا آسان تھا، جینا مشکل تھا. حسین کو پتا تھا سارے پیاسے، جو جتنی جلدی شہید ہوگا اتنی جلدی کوثر پی کے پیاس بجھائے گا. اس لیے اہل بیت کو پیچھے رکھا، اصحاب کو آگے بھیجا. یہ ہے مہمان نوازی حسین کی. جس کسی میں پیاس کو برداشت کرنے کا حوصلہ جتنا زیادہ تھا، حسین نے اسے اتنی دیر سے بھیجا. شیعہ سنی مسلمان اب گھر جا کے سوچنا علی اصغر کتنا بہادر. اکبر کے بعد گیا، قاسم کے بعد گیا، اول محمد کے بعد. کسی ماں سے پوچھو نا تیرے 6 مہینے کے بیٹے کی قیمت کیا ہے، پتہ چل جائے گا کہ کتنا قیمتی تھا. کسی ماں سے کہے مجھے تھوڑا سا گردن کا خون چاہیے، دیتی ہے. 7 مرتبہ اسماعیل کی ماں دوڑی صفا سے مروہ، تصدیق کرنا کہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. دوڑی ہے نا. کیوں دوڑی ہے؟ میرا اسماعیل مر نہ جائے. کیوں سنی شیعہ مسلمان؟ اس لیے دوڑی ہے میرا اسماعیل مر نہ جائے، میرا اسماعیل مر نہ جائے. میرے سر پہ قرآن رکھ. کئی 100 دفعہ یا 70 دفعہ یا کم از کم 30 دفعہ اصغر کی ماں حسین کے خیمے میں آئی ہے. ہر دفعہ رو کے کہتی ہے مولا میرے اصغر کا خیال رکھنا، بچ نہ جائے. جو بچاتی رہی ہے اس کی یاد مناتے ہو، اور جو قربان کرنے کے لیے بار بار آتی ہے. اسماعیل قربانی کے لیے آیا ہے لیکن اس کی ماں کو پتا نہیں تھا. گھر ابراہیم نے کہا تھا میں دوست کے گھر دعوت میں جا. چھری رکھی، آنکھوں میں پٹی بات. اب آج قدرت ہے ابراہیم اس کی ماں سے پوچھایا ہے. اب آج مالک مائیں کب برداشت کرتی. جواب آیا بیٹا لے کے گھر چلا جا، مجھے ایسی قربانی چاہیے ماں پہلے راضی. ہے کائنات میں کچھ ایسی ماں کی مثال تو 6 مہینے کا بچہ اٹھا کے بیٹھی ہے، لوریاں دے کے کہتی ہے اصغر میں سید زادی نہیں ہوں، میرے خون کی میرے دودھ کی لاز رکھ. ایک شعر سناتا ہوں جبلا، یہ ہندو شاعر کا شعر ہے. وہ ہندو کہتا ہے اے علی اصغر نہ رونا دیکھ کے حرم القتیر. ہر بندہ سمجھ
سمجھے گا میرا ایمان ہے۔ اے علی اصغر، نہ رونا دیکھ کے حرمل قتیل، ورنہ دنیا یہ کہے گی خیر تھی اصغر کی ماں۔ ورنہ دنیا یہ کہے گی چھوٹا ضرور ہے علی اصغر، 6 مہینے کا ضرور ہے، لیکن ہے باب الحوائج، حاجتیں پوری کرنے میں اس کا رتبہ علی کے برابر۔ حسین نے صدائے استغاثہ بلند کی، اور میں 1000 جانیں کروڑ جانیں قربان کروں اپنے مولا کے اس غربت بھرے لفظ پر، جب اکبر کے بعد کہہ رہا تھا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے؟ اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرا دیا، کوہنیوں کے پاس چلتا ہوا میدان کی طرف آنے لگا، ماں نے جا کے اٹھایا سینے سے لگا دیا۔ حسین کو اطلاع ہوئی، قریب آیا، آواز رباب لاؤ اصغر کو میرے حوالے کرو، شاید میں اسے پانی پلا سکوں۔ رو کے سکینہ کہتی ہے بابا سارا پانی اصغر کو نہ پلا دینا، یہ حصہ بہن بھائی دونوں کٹھے لے لے، میں سمر کی چھڑکوں سے بچ جاؤں گا۔ ہاتھوں میں اصغر کو اٹھایا، 9 لاکھ کی فوج کے سامنے غریب زہرا حسین ابن علی آیا، آواز دے کے کہتا ہے تمہارا مجرم ہوں، تمہاری نظر میں تو میں ہوں، اس بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، وہ دیکھو دریا بہ رہا ہے، دریا سے تمہارے جانور پانی پی رہے، یہ دریا اس کی دادی زہرا کا حق مہر ہے، اگر تھوڑا سا پانی دے دو گے۔ میرا سلام ہے بھائی ان اہل سنت بھائیوں پر، قرآن کی قسم اہل سنت بھائی رو رہے، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہے، سر جھکے ہوئے۔ خدا تمہیں سلامت رکھے، رسول تم سے خوش ہو۔ اور پھر میری منت ہے اگر کوئی ایک آدھ میرا اہل سنت بھائی نہ بھی رو رہا تو رونے والوں جیسی شکل بنا، حضور تو سے ناراض نہیں ہوتے۔ اولاد کی اولاد بڑی پیاری ہوتی، خدا لعنت کرے عمر ابن سعد پر، جواب دے کے بے غیرت امام حسین کو کہتے پیاس خود لگی ہے، نام بچے کا کرتا۔ 2 جملے ہیں یہاں غربت کے، پہلا جملہ حسین فرماتے عمر سعد اصغر کو لے جا پانی پلا کے واپس کر۔ لیکن وہ بے حیا ہوئے کھڑے تھے، بے حیا ہوئے کھڑے تھے، کہہ لگے پانی تب دیں گے اگر بچہ خود مانگے۔ 6 مہینے کا بچہ خود مانگے، ان کا طنز تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا 6 مہینے کا بچہ نہیں مانگ سکتا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہ وہ اس علی کا علی بیٹا ہے جس نے رسول کو پیدا ہوتے ہی قرآن سنایا تھا۔ عیسیٰ 1 دن کا تھا اور جھولے میں بولا تھا۔ میں ایک مرتبہ شبیر نے صغیر کو دیکھا، اصغر تیرا کیا خیال ہے؟ رو کے کہتے بابا انہوں نے تو تیری ماں سے بھی گواہ مانگے تھے، مجھے زمین اللہ تمہاری ہائے قبول کرے۔ جو اصغر کو اونچی آواز میں رو رہے ہو، حسین کی ماں تمہیں دنیا کے کسی کا پہ نہ رلائے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سارے حاضرین مجلس شیعہ سنی مسلمانوں کو اپنے بچے کا صدقہ عطا کرے، ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ ختم کر دی میں نے مجلس، 2 جملے سننا، اس کے بعد جھولا آئے گا، لیکن جھولا اس وقت آئے گا جب میں کہوں گا خدا خاقان کو علی اصغر کی عزت کا صدقہ آئندہ سال کی مجلسوں تک اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو جھولیاں ترستی ہے غازیوں نے آباد رکھے، جس کی جو پریشانی ہے بی بی فاطمہ الزہرا اپنے بچے شہزادہ علی اصغر کا صدقہ ہر ایک کی پریشانیوں کو دور کرے۔ بالخصوص شر کی رونے والوں جیسی شکل ہے، میں دل سے دعا دیتا ہوں، مجھے بھائی نظر آ رہا ہے، یقیناً شیعہ نہیں اہل سنت ہے لیکن شیعوں سے زیادہ رو رہا ہے۔ میری دعا ہے تجھ سے رسول راضی ہو، تجھ سے بطول راضی ہو، تجھ سے حسین راضی ہو۔ اس کی آواز ہے خود مانگے گا تو تب پائیں گے۔ حسین نے 3 دفعہ اصغر کو ریت میں لٹایا، پھر اٹھا کے کہتے معاف کری اصغر، تیرا جسم نرم ہے زمین بڑی گرم۔ تیرا جسم نرم ہے زمین بڑی گرم۔ یہ فکرہ سمجھے گی میری ساری مائیں بہنیں جو پردے میں بیٹھی ان سے
کلام پیچھے ہو گیا. دوڑ کے فضا آئی. فضا قریب آ کے کہتی ہے مولا. اصغر کی ماں کہتی ہے میں دروازے میں کھڑی ہوں, اصغر سے کہو ذرا اونچی آواز میں پانی مانگے. ماں کو وہ لفظ بڑے پیارے لگتے ہیں. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, اجرکم اللہ. اللہ میرا تمہارا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے. ماں کو وہ لفظ بڑے پیارے لگتے ہیں جو چھوٹے بچوں کی زبان سے نکلتے. میں سننا چاہتی ہوں میرا اصغر بولتا کیسے, میرے اصغر کی آواز کیسی ہے. غریب نے اپنی خشک زبان تالو سے بڑی مشکل سے چھڑائی. علی اصغر نے چھوٹی سی زبان ہونٹوں میں پھیری. لشکر جزید میں بغاوت ہونے لگی. عمر صاحب کی آواز حرملا جلدی آ. حسین کے کلام کو قطع کر دے, یہ بچہ بغاوت پیدا کر دے. اللہ کا عرش ہلانے والا حرمے لایا, اس نے پہلا تیر کمان میں ڈالا, ہاتھ کانپے, نشانہ خطا ہو گیا. دوسرا تیر نشانہ خطا ہو گیا. عمر سعد کہتے حرملا اللہ تو اس پہ لعنت کرے. مچھلی دریا سے سر نکالے تو اس کی آنکھ کا نشانہ کر لیتا ہے. مچھلی کتنی دیر رہتی ہے نکلے تو تھوڑا ہی عرصہ, تو اس کی آنکھ کا نشانہ کر لیتا ہے. چھوٹے سے بچے کا نشانہ نہیں ہوتا. بغیرت دیکھ کے کہتے ہیں اللہ تو اس پہ لعنت کرے. پتہ نہیں سامنے کالی کنات ہلتی ہے. سامنے کالی کنات ہلتی ہے, کنات ہلے میرا ہاتھ ہل جاتا ہے. تیسری دفعہ اس بغیرت نے تیر اٹھایا. علی کی عزت کی قسم دروازے سے دیکھ رہی تھی جناب رباب, ڈانٹے دل والا بندہ ضرور ہائے کرے گا. اہل سنت کو قرآن کی قسم مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں. اتنے رنگ سر ہو رہے ہیں, میں دل سے دعا دے کے اگلا فکرہ پاتا ہوں. ادھر حرملا نے تیر جوڑا اصغر کی طرف, ادھر بی بی رباب دوڑی, صندوق کھولا, تیر اور کمان نکالا. اصغر کی ماں خیمے کے دروازے میں پردے کے پیچھے آئی. ادھر کمان کو کھینچا یا پیچھے موڑ کے دیکھا, جیسے زینب کو چلنا نہیں آتا تھا وہ دوڑتی ہوئی آ رہی. جیسے زینب کو چلنا نہیں آتا تھا وہ دوڑتی ہوئی آ رہی تھی. قریب آ کے بھابھی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا, ماتھا چوم کے کہتی ہے رباب جلال نے دکھا, تو عمران قیس کی بیٹی ہے تو میں حیدر کرار کی بیٹی. عورتوں میں جنگ جائز ہوتی, میرے اکبر کے سینے میں برچھی نہ لگتی. میں علی اکبر کے قاتل کو نہ جانے دیتی اگر عورتوں میں جنگ جائز ہوتی. ادھر دونوں نے مل کے میدان میں دیکھا, حرملا نے کمان میں تیر جوڑا. آپ جانتے ہیں کہ وہ تیر کون سا تھا؟ عربوں میں کل 6 قسم کے تیر تھے. پہلا تیر تھا نبل, یہ زیتون کی لکڑی کا ہوتا تھا. دوسرا تیر تھا فضل, اس کے پیچھے تیر پھار بنے ہوتے تھے. تیسرا تیر تھا سہم, اس کے آگے زہر لگی ہوتی تھی. چوتھا تیر تھا معجلہ, وہ ہرن کے شکار کے تھا. پانچواں تیر تھا میزاب, وہ برنالے کی شکل کا تھا. چھٹا تیر تھا شیر شعبہ. شیر شعبہ ساری زندگی تم نے سنا 3 نوکوں والا تیر. آج بتاؤ وہ تیر کیسا تھا؟ جیسے مٹھانی ہوتی ہے, مٹھانی کے آگے 4 پر ہوتے ہیں, اس کے آگے 3 پر تھے. کنڈیاں مڑی ہوئی ہوتی تھی, لوہے کی اس کی کمان تھی. غیرت مند مجمع, بڑے سے بڑا بہادر اسے کھڑے کھڑے چلا نہیں سکتا تھا. پہلے گھٹنا دیکھتا تھا پھر تیر چلاتا تھا. جو سنی بیٹھے ہو, مجھے رسول کی عزت کی قسم, میں نے کتاب میں پڑھا ہے عرب کے وحشیوں نے قسمیں کھائی ہوئی تھی یہ تیر انسانوں پر استعمال نہیں کرنا. قسمت رباب کے اصغر کی عرب جس تیر کو اونٹ کے مارنے کے لیے استعمال کرتے تھے, حسین کا سب سے چھوٹا بچہ ظالم نے تیر جوڑا. رباب کی آواز آئی اصغر ہوشیار, تیرے حصے کا تیر حسین کو لگ گیا, دودھ نہیں بخشوں گی. ادھر سے تیر چلا, اصغر باپ کے ہاتھوں میں اچھلا, تیر گردن میں لگا. گردن چھوٹی تھی, تیر بڑا تھا. گردن سے نکلتا تیر
نہیں بابا میری ماں سے شکایت نہ کرنا، تیر بڑا تھا میری گردن چھوٹی، ماتم علی اصغر میری طرف نہیں